نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، پیر طریقت، جانشین حضور محدث اعظم ہند۔ یہ بھی الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي، فاطما في تطهيراتي، حسنا في صفاتي، شهيدا في تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقرا في علم الاولین والآخرین بمعلوماتی، صادقا في اقوالی، قاضی، متمکنا في مقام الرضا، جوادا كفه عند العطاء، هاديا إلى سبيل النجاة، عسكريا مع الغزاة، مهديا إلى طريق اليقين، غياث المستغيثين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ غریب اپنے غریب نواز کی آواز کو اپنی آواز میں ملا کر شروع کرنا چاہتا ہے کہ میرے غریب نواز نے ہم غریبوں کو کیا بتایا۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ میری آج کی تقریر اور انشاءاللہ کل کی تقریر انہی 4 مصروں پر گھومے گی، کیونکہ غریب کے لیے غریب نواز سے بڑھ کے کون؟ غریب نواز
خود ہندوستان کے بادشاہ ہیں، شاہ ہند ہیں، بادشاہ ہند ہیں، وہ جسے بادشاہ کہیں وہ کیسا ہے؟ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. کبھی اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے دھیان دیا کہ 4 مصرے ہیں، ایک شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ، 4 مصرے. ان 4 مصروں میں میں نے جب غور کیا کہ جس مصرے میں یزید کا نام ہے اس مصرے میں حسین کا نام نہیں، اور جس مصرے میں حسین کا نام ہے اس میں یزید غائب ہے. ایک مصرے میں حسین اور یزید کو اکٹھا نہیں کیا. سلطان الہند ہیں، خواجہ خواجگاہ ہیں، ہند الولی ہیں، دور تک دیکھتے ہیں. اب دیکھو شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، حسین کا نام ہے، یزید نہیں ہے. دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، حسین کا نام ہے، یزید نہیں ہے. سردار نداد دست در دست یزید، تو یہاں حسین کا نام نہیں. حقا کی بنا الہ الہ حسین، وہاں یزید کا نام نہیں. ہم ہندوستانیوں کو اشارہ مل گیا کہ جب میرا خواجہ ایک مصرے میں حسین و یزید کو اکٹھا نہیں کرتا تو ان کا غلام ایک دل میں حسین و یزید کو کیسے اکٹھا کرے گا؟ دوسری اہم بات، ہماری زندگی میں بڑا حادثہ ہوتا ہے، اچانک ہوتا ہے. درگھٹنا ہم پہلے سے نہیں جانتے. کتنی جنگوں میں مجاہد شہید ہوا، جب شہید ہوا تب اسے پتا چلا یہ میرے مقدر میں تھا. جب گھر میں کسی کی وفات ہو جائے تو گھر والوں کو پتا چلتا تھا کہ آج کا دن اس کی وفات کا ہے. پہلے سے کسی کو ایک دن پہلے نہیں معلوم. جب ہمیں اپنا دکھاوا معلوم نہ ہو، اچانک آئے، 40 سال کے بعد کوئی گھٹنا آئے، 50 سال کی عمر میں آ کر کے کوئی ہمارا گھر جلا دے، تو جب گھر جلے گا تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا گھر جل گیا. بچپن سے کسے پتا ہے کہ اس کا گھر جلے گا؟ ماں کا دودھ پیتے ہوئے کس کو معلوم کہ کب مرے گا؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم شانتی سے جی لیتے ہیں. اگر سرایا والو تم کو یہ پتا چلے کہ کون سا لانچ کب ڈوبے گا تو بیٹھو گے. اس لیے تمہاری ساری لانچ جو ہے دریا میں چلی جاتی ہے کہ تمہیں اس کا رزلٹ نہیں معلوم، اور جو ڈوب جاتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے. خیال کرو امام حسین کا، بچپن سے معلوم ہے کہ رب نے مجھے شہادت کے لیے چنا ہے. جبریل امین نے آ کے بتایا ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کا بڑا بیٹا، اسے امت کے کوئی زہر دے کر شہید کرے گا اور چھوٹے بیٹے کو قتل کر کے شہید کیا جائے گا. ماں کو معلوم میرا بیٹا شہید ہوگا، باپ کو معلوم میرا بیٹا شہید ہوگا، نانا کو معلوم میرا نواسا شہید ہوگا، خود انہیں معلوم کہ مجھے شہید ہونا ہے. یہ بھی معلوم کہاں ہونا ہے، یہ بھی معلوم جگہ کہاں ہے، یہ بھی معلوم
مارے گا کون، یہ بھی معلوم مقابل کون. ساری معلومات امام حسین کو پہلے سے ہے. اب ہمت دیکھ حسین کی، 1,00,000 سے زیادہ مسلمانوں کی ہمت ایک طرف، میرے اکیلے حسین کی ہمت ایک طرف. آپ ذرا غور کیجئے. نہ جاننا بڑا آسان ہوتا ہے، جاننے کے بعد مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. جب مروان نے کوشش کیا کہ مدینے میں انہیں روک لیا جائے اور زبردستی بیعت لے لی جائے، تلوار نکالا امام حسین نے، مگر جانتے تھے کہ یہ جگہ میری نہیں ہے، مدینہ میرے قتل گاہ نہیں ہے، تلوار کا یہاں کوئی کام نہیں. مروان نکل بھی گیا، مکہ پہنچے، تلوار نہیں نکالی، یہ میری جگہ نہیں ہے. قافلہ لے کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی ان کی جگہ نہیں تھی. ہر ایک لشکر لے کر کے آئے. یزید کی ایک لشکر کے سپہ سالار تھے، وہ ابن زیاد نے بھیجا تھا. وہ ملے، دشمن کی نوکری میں ہے، یزید کی حکومت میں فوجی کا کام کر رہے ہیں، سیناپتی ہیں یزید کی فوج کے. لیکن جب حسین سے ملاقات ہوئی، تھوڑی سی بات ہوئی، وقت نماز کا آ گیا. امام حسین نے پوچھا کیا تم اپنی فوج کے ساتھ الگ جماعت کرو گے یا میرے ساتھ پڑھو گے؟ ان کا امام جب موجود ہو تو دوسری جماعت کیسے بن سکتی ہے؟ نوکری یزید کی، محبت حسین شہید کی. یعنی تم اپنے ایمان کو ہر حالت میں بچا سکتے ہو. امام حسین مصلی پر کھڑے ہوئے، گھر والوں نے بھی پیچھے نماز پڑھی اور ابن زیاد کے لشکر نے بھی ہر کے ساتھ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. اب بتاؤ، یزید کی حکومت میں دم ہے یا امام حسین کی امامت میں دم ہے؟ تھوڑی تھوڑی باتیں میں سجھاتا چلوں گا، واقعات تو بدلے نہیں جا سکتے، مگر کوئی سبق لیتا ہے، لیسن لیتا ہے، کوئی نہیں لیتا، ایک قصہ سمجھ کے آگے بڑھ جاتا ہے. تو میں تھوڑا تھوڑا آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا تاکہ آپ اپنے گھر میں ایک اچھے حسینی بن کر جئیں. اسی بیچ میں جب امام علی مقام کا قافلہ آگے بڑھ گیا تو اسی بیچ میں زہیر بن قین تھے. ان کا دل پہلے کچھ حضرت علی کے تعلق سے غبار آلود، کچھ بہت صاف نہیں تھا. وہ مل گئے. نماز تو ان کے ساتھ پڑھتے تھے، رہتے الگ تھے. حج کر کے وہ لوٹ رہے تھے، وہ قافلے میں شامل ہو گئے. اب دیکھیے، غیب جاننے والے نانا کا نواسا بلایا، اور ابن قین سے کہا کان میں آپ کو زور سے بتا دیتا ہوں. امام حسین نے تو دھیرے سے بتایا ابن قین کو. کہا تمہیں یاد ہے کہ فلاں جہاد میں تم نے دشمنوں کو ہرا دیا اور جیت جنگ میں تم جیت گئے، وجئی ہوئے.
اور بہت مال غنیمت ملا. کہاں یاد ہے؟ کہ یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت حضرت سلمان فارسی نے تم سے کہا تھا کہ یہ جو مال غنیمت بہت زیادہ مال ملا ہے، اس سے جتنا تم خوش ہو اس سے زیادہ تمہیں خوشی حاصل ہوگی جب نواسہ رسول کربلا کے میدان میں ہوگا. تم اس کا ساتھ دیکھ کر جام شہادت پیو گے، اس سے زیادہ خوشی ہوگی. یہ سلمان فارسی نے کہا تھا کہ نہیں؟ ہل گئے. یہ تو پرائیویٹ بات ہے، حسین کیسے بتا رہے ہیں؟ یہ سچی بات تو میرے اور سلمان فارسی کے بیچ کی ہے. تب انہیں لگا کہ مصطفیٰ جانے رحمت کا علم غیب زبان حسین سے باہر آ رہا ہے. پلٹ گئے. دولت کی محبت ختم ہو گئی، یزید کی دہشت ختم، ابن زیاد کے اتیاچار کچھ خیال میں نہیں آیا. بس آیا ہے مجھے حسین کی حمایت میں لڑنا بھی ہے اور مرنا بھی ہے. یہی حال اس روکنے والے کا بھی ہوا، حر کا. آئے تھے کہ امام حسین کو نہ لوٹنے دوں گا نہ پلٹنے دوں گا. امام حسین نے کہا رے بھائی مجھے چھوڑ دو، میں کہیں چلا جاؤں. اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. حر نے کیا کہا؟ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. لوگوں نے سمجھا ساتھ کی بات کر رہے ہیں، گرفتاری کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا، ارسٹ کروں گا نہیں چھوڑوں گا، زیاد تک لے جاؤں گا نہیں چھوڑوں گا، یزید تک ابن سعد تک لے جاؤں گا، ایسا لوگ سمجھ رہے تھے. اور ادھر قدرت نے کیا لکھ دیا؟ ہاں اے حر تم مرتے دم تک حسین کا ساتھ نہیں چھوڑو گے. جب امام علی مقام حسین ابن علی ایک خاص مقام پر پہنچے تو خود مہک سے پوچھا اس مقام کا کیا نام ہے؟ بولے یہ مقام ماریا ہے. پھر پوچھا کیا اس کا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ تو مقامی آدمی نے بتایا ہاں اس کا نام کربلا ہے. تو فرمایا مجھے یہاں کرب اور بلا کی مہک آ رہی تھی، یہی میری منزل ہے. یزید کو نہیں معلوم، ابن سعد کو نہیں معلوم، ابن زیاد کو نہیں معلوم، مگر حسین کو معلوم ہے یہی میری منزل ہے. کیونکہ کوئی غلام کربلا میں نہیں گیا تھا، بادشاہ گیا تھا. شاہست حسین، بادشاہست حسین، اور دین بن کر کے گیا تھا. دینست حسین، دین کو بچانے والا بن کے گیا تھا. دی پناہ ہست حسین. میدان جنگ تیار ہے. امام حسین نے ابن سعد، عمر ابن سعد سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں حق پر ہوں؟ بے شک آپ حق پہ ہیں. تم جانتے ہو کہ میں شریعت کی حفاظت کے لیے نکلا ہوں؟ جی. تم جانتے ہو میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں؟ جی. تم جانتے ہو کہ میں بغیر فوج کے آیا ہوں، لڑنے نہیں آیا ہوں؟ تو پھر تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ کہا یزید کا ظلم ہم پہ ہوگا. امام حسین نے کہا اس کے ظلم سے بچانا میرا کام.
وہ میرے گھروں کو جلا دے گا، ہم تمہیں نیا گھر بنا کے دیں گے. وہ مجھ سے دولت چھین لے گا، ہم تمہیں دولت دیں گے. وہ ہماری زندگی ختم کر سکتا ہے، ہم تمہیں جنت دیں گے. یعنی کہاں کہاں تک امام حسین کی پراپرٹی ہے. میں نہیں کہہ سکتا میں امبانی کی دولت تم کو دے دوں گا، اڈانی کی دے دوں گا، میرا ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہا میں تمہیں جنت دے دوں گا. اندازہ لگاؤ کہ جب نواسا کا اتنا اختیار ہے تو آقا کا کتنا اختیار ہے. لیکن کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. کہا دیکھ میں نے اتمام حجت، کیا مطلب اتمام حجت؟ حق کو ظاہر کرنے میں کھول کر کے میں نے ظاہر کر دیا. اب انجانے میں مجھے نہیں مارو گے، اب جانکاری میں مارو گے. ایک مکالمہ ابن قین سے بھی ہوا. عمرو ابن سعد نے کہا کہ ابن قین تم بہادر آدمی ہو، ہم تمہاری ویرتا بہادری کا قصہ جانتے ہیں. کہاں تم حسین کے ساتھ ہو؟ یہ تو بھوکے پیسے مارے جائیں گے، آؤ ہمارے ساتھ، زندگی ہمارے ساتھ. کیا پیارا جواب دیا. اب یہ ابن سعد کون ہے؟ عمرو ابن سعد. عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابی جن کو رسول پاک نے دنیا ہی میں جنتی کہا. ایک ہی محفل میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی میٹنگ میں نام لے کر کے 10 صحابیوں کو جنتی کہا. اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف. اسی میں سعد بن ابی وقاص بھی ہے جن کو رسول پاک نے جنتی کہا. سعد بن ابی وقاص صحابی رسول اور 10 جنتیوں میں. اللہ اکبر. ایک ٹکڑا میں رکھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ لگے کتنے بڑے صحابی کا کتنا گھٹیا بیٹا. جنگ احد میں جب بھگدڑ مچ گئی اور حضور نے جس کو جہاں متعین کیا تھا جیت سمجھ کر کے مال غنیمت لینے کے لیے وہ جگہ چھوڑ دی. وہ لمبا واقعہ ہے. اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر کر شہید کرنا چاہا تو سعد بن ابی وقاص رسول پاک کے سامنے آگے کہ تیر لگے تو سعد کو لگے، میرے رسول کو نہ لگے. ہاتھ میں کمان لیا. تیر رسول پاک کے پاس ہے، کمان سعد کے پاس ہے. سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں کمان ہے، رسول پاک کے پاس تیر ہے. رسول ایک تیر دے رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں کافروں پہ. لیکن جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں تاریخ میں سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے. رسول تیر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد. اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. کیا جوش آیا ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہ میرا آقا مولا ایسا کہہ رہا، فدا کا ابھی. کتنے پیارے صحابی ہیں، کتنے جانثار صحابی ہیں. جان پر کھیل کر کے رسول پاک کی ذات کو بچانے والا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اسی کا بیٹا ابن سعد.
عمرو ابن سعد. اس پر میں کہتا ہوں خیمہ حسین پر سب سے پہلے تیر چلانے والے کا نام عمرو ابن سعد ہے، اور رسول کے لیے، رسول کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تیر چلانے والے کا نام اس کے باپ سعد بن ابی وقاص ہے. والد نے تیر چلایا تھا رسول کو بچانے کے لیے، اس کے بیٹے نے تیر چلایا نواسے رسول کے خیمے پر اعلان جنگ کیا. تو ایسا نہیں کہ بیٹا گھٹیا ہو تو باپ کو برا کہو. یہی حال یزید کا ہے. کس یزید سے لڑنے گئے تھے حسین؟ یزید کو نہیں پہچانو گے تو اس جنگ کی اہمیت نہیں معلوم ہوگی. کیا کسی حکومت والے سے لڑنے گئے تھے؟ کیا کسی ستہ دھاری سے لڑنے گئے تھے؟ یزید کے بیک گراؤنڈ میں دو جملے جاننا ضروری ہے کہ جب یزید پیدا ہوا اس کی ماں کون تھی؟ میسون. میسون اس کا مذہب کیا تھا؟ عیسائی تھے. یزید کی اماں عیسائی، تثلیث پرست، گرجا گھر جانے والی، تین خدا کو ماننے والی. اس کی کوکھ سے یزید پیدا ہوا. ابھی اپنی اماں کی گود میں ہے. کس کے والد؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی ماں کو طلاق دے دیا. جانکاری میں رکھو یہ سب. یزید گود میں، امیر معاویہ نے طلاق دے دیا اس کی اماں کو. وہ پامرینا شام سے قریب اپنے گاؤں چلی گئی. اب یزید کی پرورش کون کر رہا ہے؟ عیسائی اماں، نصرانی عورت پرورش کر رہی ہے. اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا مذہب بھی پلایا ہوگا. اور کب تک؟ برسوں، 14-15 سال سے تو کم ہے ہی نہیں. یزید اپنے باپ سے، ان کے اسلامی ماحول سے، شام کے مسلم کلچر سے دور اپنی عیسائی اماں کے ساتھ 14-15 سال تک رہا. عیسائی جو کھاتے تھے وہ بھی کھاتا تھا، عیسائی جو پیتے تھے وہ پیتا تھا، عیسائی جہاں گرجا گھر میں عبادت کرتے تھے وہاں جاتا تھا. عیسائی مذہب میں تو سور منع نہیں ہے، شراب منع نہیں ہے. تو جو بچپن میں سور کھا کھا کر جوان ہوا ہو، شراب پی پی کر شباب پایا ہو، جوانی آئی ہو، وہ کتنا مسلمان ہوگا؟ اماں نے اپنے طریقے سے اپنے رنگ میں رنگا. ابے سمجھانے کے لیے میں تمہیں بتا دوں، یہ باراک حسین اوباما نام تو سب نے سنا ہے، پریزیڈنٹ آف امریکہ ہوا. اس کے ابا کا نام حسین اوباما، اماں عیسائی، ابا مسلمان. ابا مسلمان اور اماں حسین بھائی نے بھی طلاق دے دیا. تو اس باراک اوباما کو لے کر کے اماں چلی گئی اپنے مائکے، عیسائی بنا دیا. اس نے اپنا عیسائی ہونا امریکہ میں سب کو سامنے کہا، ٹھیک ہے میرا ابا مسلمان تھا لیکن میری اماں عیسائی تھی، میں اپنی اماں کی پرورش میں رہا، اماں کے مذہب کو مانا اور پریزیڈنٹ بن گیا. وہی تو کھیل یہاں بھی ہے. امیر معاویہ مسلمان، ان کی بیوی میسون عیسائی، وہ ہو گیا اس کا طلاق. طلاق کے بعد اماں نے اس کو پالا پوسا، جیسا عیسائی اماں تھی ویسے عیسائی بیٹا بنا.
اب بتاؤ کہ خلافت کی کرسی پر بیٹھنے والا اگر صرف باہر سے مسلمان ہو، اندر سے اپنی ماں کا مذہب مانتا ہو، تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا، اس کو سماج سے مٹا دینا، اسے دل و دماغ سے نکال دینا، یہ حسین کے لیے فرض تھا، اس لیے وہ کربلا گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین بچا لیا حسین نے، اسلام بچا لیا حسین نے۔ تو زہید بن قین جب سامنے آئے اور ابن سعد نے کہا تم بھی حسین کے ساتھ ہو، ارے ہمارے ساتھ آؤ، ادھر دولت ملے گی۔ فوراً بولے ان کا شبد کو پہلے بتاتا ہوں، پھر میں اس کا اور آسان کر دوں گا۔ اے سعید بیٹے کے خبیث بیٹے، اے سعید باپ کے خبیث بیٹے، یعنی ایک رسول کے وفادار باپ کا غدار بیٹا، تیرا باپ کیا تھا، تو کیا ہے؟ اب جب میں نے جان لیا کہ حق حسین کے ساتھ ہے، تو میں بھی حسین کے ساتھ ہوں۔ ایک ایک کر کے لڑتے تھے، جو بھی ابن قین کے سامنے آتا تھا اتنے بہادر تھے کہ جیسے ایک ہی جھٹکے میں کوئی گردن کاٹ دے، ایک ہی وار میں پیٹ کو چیر دے، ایک ہی وار میں بازوؤں کو کاٹ کے گرا دے۔ یہ نقشہ جب ابن قین کا لشکر یزید نے دیکھا تو گھبراہٹ مچ گئی۔ ایسے کام نہیں چلے گا، گھیر لو، ایک ایک کر کے مت جاؤ ورنہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے۔ یہ حسینی سپاہی ہے، ایک لفظ حسینی لگ گیا کہ حسینی ہے، خوف پھیل گیا۔ ارے تم آج بھی آزما سکتے ہو، دبئی میں جاؤ، سعودی عرب میں جاؤ، اور صرف اتنا بولو میں حسینی ہوں، پھر چہرہ دیکھو۔ تو جب آج اتنا دبدبا حسینی ہونے میں ہے تو کیا عظمت و مرتبہ حسین میں ہے۔ لڑتے رہے اور جب کسی کو مار دیتے تھے تو حسین کی طرف دیکھتے تھے، کیا آقا نے قبول کیا؟ لیکن جب وہ گھر گئے، چاروں طرف سے ان پر حملہ ہوا، تو آخرکار وہ وفادار حسین، وہ امام حسین کا سپاہی قدم ناز حسین پر آخری سانس لے رہا ہے اور اس کے بدن سے روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حر کاہے کو خاموش رہتے، پہلے تو امام حسین کے پاس آ کر کے معافی مانگی، امام آپ مجھے معاف کر، میں نوکری کے چکر میں آپ کا محاصرہ کیا، لیکن اب مجھے خدا و رسول کی راہ میں آپ کی حمایت کرنا، آپ کا ساتھ، آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت حر، نام کیا ہے؟ حر، بڑا ہے اور رے، حر مانے آزاد۔ ماں باپ نے کیا سوچ کر حر رکھا تھا، حسین نے اس میں معنی پہنا دیا، یاد سے حر آزاد ہے۔ ان سے بھی ابن سعد سے بات ہوئی، یہ سب امپورٹنٹ لوگ تھے، تو ابن سعد بات کرتا تھا، ادھر مت جاؤ ادھر آؤ، بولے ادھر آؤ حکومت ہے، کہنا میں حسین کے پاس جاؤں گا، ادھر شریعت ہے، ادھر آؤ دولت ہے، ان کا ادھر جا رہا ہوں، ادھر جنت ہے، ادھر رہو گے تو پیسے رہو گے، میں نے کہا ادھر رہوں گا تبھی تو کوثر کا پانی پیوں گا، تبھی تو جام کوثر پیوں گا،
یہ دریا کا پانی تو جانور بھی پیتے ہیں، میں تو حسین کے اوپر قربان ہو کر کوثر کا پانی پیوں گا جسے ہر ایک نہیں پیے گا، صرف جنتی پیئیں گے۔ تلوار نکالی، یزیدیوں پر حملہ ہوا، وہی پرانا طریقہ، ایک ایک کر کے لڑنے کے لیے تیار نہیں، اور نتیجہ ایک انہیں گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے تیر، تلوار، خون بہ رہا ہے، زخمی ہو گئے، لیکن انداز دیکھیں، جیسے ہی ان کا جسم بے جان ہونے لگا، جب وہ گرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہم سوئیں تو ہمارا منہ کعبے کی طرف ہو، مردے کو قبر میں لٹائیں تو ذرا رخ اس کا کعبے کی طرف ہو، مگر حر کا کوشش یہ ہے کہ جب میں گروں تو میرا چہرہ حسین کی طرف۔ اور جیسے امام حسین نے دیکھا کہ یہ میرا عاشق آخری سانسیں لے رہا ہے، خیمے سے بھاگتے ہوئے آئے، ان کے سر کو اپنی گود میں دے کے کہا، حر تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین یہ فرما دیں کہ تم نے اپنا حق ادا کر دیا تو پھر وہ ناحق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت زہیر بن قین شہید ہوئے، حضرت حر شہید ہوئے، اسی دوران جابری خاندان کے دو مجاہد، آپ دیکھ رہے ہیں، بے دست و پا ہیں حسین، فاقہ ہے، پیاس ہے حسین کے خیمے میں، اور ایمان والوں کا جوش حسین کے ساتھ ہے۔ کربلا نے فیصلہ کر دیا کہ کھاتا پیتا یزید ایمان والوں کو پسند نہیں آیا، بھوکا پیاسا حسین پسند آیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزید کا کھانا پینا چند دنوں کا ہے، لیکن حسین کے ساتھ جام شہادت پینا ساری زندگی جنت کی فضاؤں میں رہنے کا، جنت کی غذا، جنت کی ہوا، جنت کا پانی، جنت کا کھیر اور جنت کا شیر اور جنت کی چیزیں کہاں کسی کو اس دنیا میں مل سکتی ہیں۔ تو ابن سعد نے کہا انہیں بچہ مت سمجھنا، یہ جابری خاندان کے ہیں، ایک ایک کر کے مرو گے تو گاجر مولی کی طرح یہ کاٹ دیں گے۔ سب نے مل کر، دو شخص پر مل کر درجنوں لوگوں نے حملہ کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں امام حسین کی شہادت سے پہلے اور کون جو ہے جو خاندان کے نہیں ہیں، وہ سب سے پہلے امام حسین کا قربان ہوئے۔ ابھی مارکا آرائی چل رہی تھی کہ کاہے کو حضرت عباس علمبردار کے بھائی لوگ چپ رہے تھے۔ عباس ابن علی، ان کے 4 بھائی اور ہیں جو شہید ہوئے ہیں، عبداللہ ابن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عبد الرحمن بن علی، یہ سب حضرت علی کے لڑکوں کا نام ہے۔ اندازہ لگائیے، علی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھیں، اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھیں، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھیں، تو ان بد نصیبوں سے کہہ دو کہ علی اور ابو بکر میں لڑائی کہاں تھی؟ ابو بکر اور عثمان تو علی کو اتنے پیارے تھے کہ جب اللہ نے ان کو بیٹا دیا تو ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی، یہ چاروں میدان میں آئے۔ برادران عباس علمبردار ایک ایک کر کے
دادے شجاعت دیتے رہے، مورچہ سنبھال لیا تھا، ہمت نہیں تھی کہ کوئی حسین کے خیمے کے اندر چلا جائے، ہمت نہیں تھی، ڈھال بن کر، دیوار بن کر ایسا کھڑے ہو گئے، ادھر لشکر یزید ہے، ادھر ابن سعد اپنی ٹکڑی لیے ہوئے ہے، ادھر شمر ذی جوشن ہے، ادھر سنان بن انس ہے، ادھر یزید بن خولی ہے، مگر عباس علم بردار کے 4 بھائی، صرف 4 بھائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. ان ہزاروں کی ہمت نہیں تھی کہ اس دیوار کو توڑ کر حسین کے کیمپ میں چلے جائیں. اندازہ لگا کیونکہ وہ جتنے یزیدی تھے اس میں کسی کے بدن میں علی حیدر کا خون نہیں تھا، ان میں حیدر کرار کا خون تھا. علی مرتضیٰ مشکل کشا کے یہ 4 صاحبزادے یکے بعد دیگرے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ مسلم بن عقیل جو کوفے میں شہید ہوئے، جن کے 2 بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت محمد شہید، ان کے 3 بھائی کربلا کے میدان میں. حضرت مسلم عقیل کے 3 بھائی، عباس علم بردار کے 4 بھائی، یہ کربلا میں اپنے ایمان سے پہلے قربانی دے رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا نوجوانان جنت کے سردار کے ساتھ جینا ہے، نوجوانان جنت کے سردار کے ساتھ مرنا ہے، اور ان کی ہی بادشاہت میں جنت میں رہنا. حساب ان کا بڑا سیدھا تھا. حسین آپ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، صرف جنتی نہیں ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے. آپ کے ساتھ مروں گا تو آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. یہاں سرداری میں جیا اور وہاں سرداری میں جنت میں رہیں گے. دونوں ہاتھ میں فائدہ ہی فائدہ، رحمت ہی رحمت، مغفرت ہی مغفرت، اور معراج ہی معراج. کچھ بھی ہو ہیں تو علی کے شہزادے، مولا علی مشکل کشا کے بیٹے. میں اگر اپنا شجرہ بتاؤں نا تو بیٹا پوتا پر پوتا کہنے لائق بھی نہیں. کم سے کم 38ویں نسل میں علی کا بیٹا ہوں، 39ویں 39. اور آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ علی کا خاندان ہے. 39 نسلیں چلی گئی، اس کے بعد میں پیدا ہوا. سلایہ میں سادات ہیں، کتنی نسلیں ان کی باپ کے باپ کے باپ کی فاطمہ زہرا تک. اور آج آپ کے دل میں یہ کہ کچھ نہ کہو آل رسول ہے، کچھ نہ کہو، ان کو دکھ مت دو، آل رسول ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سید آل رسول بدعقیدہ بھی ہو جائے اور اس کی بدعقیدگی حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو اس کی تعظیم فرض ہے. یہ آج ہمارے علماء سوچ رہے ہیں، آج آپ کے دلوں میں ہے. آج کے سیدوں کے لیے علی کا 39واں پوتا، اتنی محبت ہے. یہ آپ کے اندر کا ایمان ہے، یہ آپ کا عشق ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ اہل بیت سے تعلق ہے
کہ آج اسی نسبت سے آپ سیدوں کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں، مگر سوچ جب علی کے پر پوتے لکڑ پوتے کا احترام آج ہو رہا ہے تو ان کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا تھا کہ علی کے بیٹے کا ہی احترام نہ کر پائے۔ علی کا بیٹا بھوکا پیاسا، عباس بھوکے پیاسے، ان کا بھائی ابو بکر بن علی بھوکا پیاسا، ان کا بھائی عثمان بن علی بھوکا پیاسا۔ کس کا گھر لوٹا تھا انہوں نے، کس کو مارا تھا، کس کو یتیم بنایا تھا، کس کو بیوہ بنایا تھا، کیا جرم تھا، کیا خطا تھی؟ صرف یہی اعلاء کلمت الحق کے لیے یزید جیسے بدبخت بد کردار اور خبیث کو سماج سے ہٹانے کے لیے۔ عیسائی زدہ یزید، عیسائی ماں کے جراثیم کو لے کر جوان ہونے والا یزید، گرجا گھروں میں جانے والا یزید، شراب پینے والا یزید، عیاشی کرنے والے یزید کو پہچانوانا کون سا جرم تھا؟ چن چن کر علی کی اولادوں کو مارا گیا۔ مولا علی کی دوسری ازواج مطہرات سے جو بچے پیدا ہوئے تھے ایک ایک کر کے انہیں مارا گیا، خون بہایا گیا۔ علی کے دل کو، کلیجے کو چوٹ پہنچائی گئی۔ جو علی کا دشمن وہ نبی کا دشمن، جو نبی کا دشمن وہ خدا کا دشمن، اس کی بھی پرواہ نہیں۔ جو علی سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے۔ ایک دو بچہ پورے پریوار کا سوگ بن جاتا ہے۔ امام حسین، امام حسین، آپ پر میرے ماں باپ قربان، لاش پہ لاش اٹھا رہے ہیں، بھائیوں کی لاش، انصاروں کی لاش، عقیدت مندوں کی لاش، اپنے ساتھیوں کی لاش، کبھی حور کی لاش، کبھی ابن قین کی لاش، کبھی علی مرتضیٰ کے 4 بیٹوں کی لاش۔ اور یا حسین، آپ پر کیا گزری ہوگی جب اپنی بہن سیدہ زینب کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کی لاش کو اٹھانا پڑا ہوگا۔ زینب کی آنکھوں میں، زینب کے کلیجے میں، زینب کے سینے میں وہ کون سا غم اور دکھ ہوگا۔ امام جب آپ نے آن کا اور محمد کی لاش اٹھا کر زینب کے سامنے رکھا ہوگا تو اگر وہ فاطمہ زہرا کا نور نظر نہ ہوتی، اگر خاتون جنت کی وہ بیٹی نہ ہوتی، اگر علی کا خون اس میں نہ ہوتا تو کلیجہ منہ کے باہر آ جاتا۔ مگر یہ صابروں کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، دین پہ قربان ہونے والوں کی جماعت ہے۔ لاشا اٹھایا حسین نے، ہم تو ذکر کر کے رو پڑتے ہیں، مگر امام تم پہ ہم قربان کی ایک ایک لاش اٹھا رہے ہو اور سب کہتے جا رہے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل انشاءاللہ اہل بیت کی شہادت پر تقریر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا
کر کرم محبوب داور مرشدی ہاشمی پر عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت دیا کر یا الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ بیٹھ جائیں، راستہ بتا دیں. حضرت کے کوئی ٹچ نہ کریں، رستو بنائیں نے بارہ کوئی نہ کریں، بدو مسجد میں بھی رہیں. برائے کرم، برائے مہربانی.